ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، اور ناظرین اس کتاب کی تصنیف یعنی اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر تمام انبیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے یعنی سچے قصے، واقعات یعنی سچے واقعات، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کتاب کے اندر لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں، ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اس نیت سے، اس امید سے، اس آس سے، اس یقین سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 9، وی لاگ نمبر 346، پیج 365، قصص الانبیاء، آپ کے سامنے 8 قسطیں پیش کر چکے ہیں، اور یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، بیان ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے حضرت حلیمہ دائی کا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہ وہ ہیں، ہم ان کے سامنے ان کا واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ ناظرین، بقیہ حصہ سنا رہا ہوں۔ انہوں نے میرا حال پوچھا اور میری کیفیت دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اے حلیمہ، تم کیوں مضطرب نظر آ رہی ہو؟ آخر کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس لا رہی تھی، مقام بت ہی میں مجھ سے وہ گم ہو گئے۔ یہ سن کر عبد المطلب کہنے لگے کہ شاید ان کو کسی نے مار ڈالا ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور بہت ہی غصے میں بھرے آتے تھے، اور کوئی شخص بھی مارے ڈر کے ان کے سامنے نہ آتا تھا۔ بس اسی طرح ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر ایک بلند آواز دی اور پکارا، اے اہل قریش، سب حاضر ہو۔ چنانچہ اس وقت تمام اہل قریش سب کے سب حاضر ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ عبد المطلب نے ان تمام اہل قریش سے کہا کہ میرا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دائی کے پاس تھا، وہ واپس لا رہی تھی، میدان بت ہی میں گم ہو گیا۔ یہ سن کر ان سب لوگوں نے قسم کھا کر کہا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملیں گے اس وقت تک ہم لوگوں پر کھانا پینا سب کچھ حرام ہے۔ پھر اس وقت سب کے سب عبد المطلب کے ہمراہ نکل پڑے، اور ان میں سے 100 آدمیوں نے کہا کہ چلو ہم سب خانہ کعبہ میں جا کر خدا سے التجا کریں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے ان سب کو چھوڑ کر کعبے کے آستانے پر جا کر اپنا سر زمین پر رکھ کر کہا، یا رب رد علی والدی محمد۔ جب انہوں نے بہت ہی فریاد کی تو غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد المطلب، کچھ اندیشہ مت کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آرام سے رکھا ہے اور کچھ ڈر نہیں ہے۔ پھر یہ تسلی سن کر عبد المطلب خانہ کعبہ سے نکل آئے اور باشمشیر برہنہ وادی تہامہ کی طرف گئے، اور آگے ورقہ اور نوفل اور مسعود اور نفی جاتے تھے۔ جب وہ مقام بتی میں جا پہنچے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ مسعود نے پوچھا کہ اے لڑکے، تم کون ہو؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سید یتیم غریب ہوں، اور نام میرا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ہے۔ یہ سن کر انہوں نے جا کر عبد المطلب کو خوشخبری دی۔ عبد المطلب جب سرور کائنات کے پاس آئے، پوچھا، اے لڑکے تم کون ہو؟ فرمایا کہ میرا نام محمد ہے اور میں آپ کی نسل سے ہوں۔
کہا تم اپنا نسب نامہ بتاؤ، کس کے فرزند ہو؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ہوں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب سید الکونین کو اپنی گود میں لے کر وہاں سے چلے آئے اور پھر کعبہ میں آ کر طواف کیا اور کہا نعوذ بواحد من شر کل حاسد، اور مکہ کے شہر میں جتنے قریشی تھے حضرت کے آنے سے بہت خوش ہوئے، اور عبد المناف نے اور عبد المطلب نے بہت ہی انعام و اکرام دے کر حلیمہ دائی کو خوش کر کے ان کے وطن رخصت کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا۔ ہمارا جو نیکسٹ ویلاگ ہوگا وہ ہوگا بیان جانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماموں کے گھر میں، حضور اکرم کا اپنے ماموں کے گھر میں جانا، اپنی والدہ آمنہ کے ساتھ، اور آمنہ کا راستے میں فوت ہو جانا، اور فوت ہونا عبد المطلب کا، اور ہمراہ جانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں تجارت کو، اور ملاقات ہونا ایک راہب سے راستے میں، یہ بیان کریں گے ہم نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں انشاءاللہ۔ یہ ویلاگ ناظرین ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، اور یہ واقعہ بیان کر رہی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، اپنا آنکھوں دیکھا حال۔ یہ وہ ہیں دائی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ کل۔ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ یہ کوچہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی۔ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ یہ کوچہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی۔ وہ کیسا سما ہوگا۔ کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی جھڑی ہوگی، کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی۔ وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کے قدموں میں پڑی ہوگی، چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی۔ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔